السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ تمام ہمارے یوٹیوب فیملیز، یوٹیوب پہ جتنے بھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں سب خیریت سے ہوئیں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ وائی ڈیڈ مولانا طارق جمیل صاحب فور میرج، کیوں نہیں کیے مولانا طارق جمیل صاحب 4 شادی۔ سب سے پہلا چیز بتاؤ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 4 میرج کیا ہے، اور 4 میرج کے اوپر، شادی کے اوپر وہ بیانات بھی کرتے ہیں، شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پورا مکمل 4 شادی کیا ہے۔ دوسری بات، مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادی کرتے ہوئے بھی باہر کنٹریز گھومتے، میں نے پہلے والے ویڈیو میں بھی یہی بتایا۔ تیسرا چیز یہ، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کو کامنٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ شادی پہ بیان کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کبھی نہ بیان کیے نہ شادی کیے۔ بڑے بڑے مولانا ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، اور بھی بڑے بڑے مفتی عبدالرحیم صاحب، اور بھی بڑے بڑے اکابر آپ کو ملیں گے جنہوں نے 4 شادی پہ تو بیانات نہیں کیے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلا چیز بتاؤ کہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر 4 شادی کرتے تو دنیا میں اتنا بڑا کام جو اللہ نے ان سے لیا ہے، دین کی خدمات، اس میں کمی آ جاتی، وہ نہیں کر پاتے۔ اس کا ایگزامپل یہ ہے، جیسے کہ آپ ٹکٹ کاؤنٹر میں لگے ہوئے ٹکٹ کے لیے، اور وہیں جگہ پہ تھوڑا دور ایک آدمی بسکٹ کے دکان میں لائن میں لگا ہوا بسکٹ لے رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ بسکٹ کے دکان میں جا کر کہیے گا، آپ پوائنٹ والی باتیں ضرور دھیان سے سنیں، اسکپ نہ کریں۔ آپ بسکٹ والے دکان میں جا کے یہ تو نہیں کہیے گا بھائی مجھے ٹکٹ دے دو، مجھے یہاں سے فلاں دلی سے ممبئی جانا ہے، ایسا تو نہیں کہیے گا۔ اور ٹکٹ والے کے پاس، ٹکٹ کاؤنٹر پہ جا کر تو یہ نہیں کہیے گا کہ بھائی مجھے بسکٹ دے دو، بسکٹ چاہیے۔ جہاں پہ جو جگہ ہے، جس کو جو چاہیے وہ اس دکان میں جائے گا نا۔ ٹکٹ والے کو ٹکٹ کے دکان میں، بسکٹ والے کو بسکٹ، آئس کریم والے کو آئس کریم کے دکان میں، فرنیچر والا فرنیچر، ادرس یعنی سمجھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ، جہاں آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ لیجئے گا۔ تو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کا کیٹیگری الگ ہے۔ انہوں نے دین کا کام کچھ الگ طریقے سے کیا ہے، جو ان کو کرنا چاہیے، اللہ نے ان کو چنا۔ انہوں نے صبر، تقوی، برداشت کی، اس پہ بیانات بہت کیے ہیں۔ تو بہت سے لوگ صبر کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے، کتنے بڑے بڑے تخت پہ پہنچ گئے برداشت کرنے کی وجہ سے۔ مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادی پہ بیانات کرتے ہیں۔ اس میں بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ کسی بے گھر کو گھر مل جائے، کسی عورت کو جو بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے گھر ملتا ہے، اسے سہارا ملتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ بے گھر کو گھر دو، اچھے کام کرو، اچھے اخلاق سے رہو، اچھے نیکی کرو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب 4 شادی نہیں کیے، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ امریکہ، لنڈن میں، سعودی میں جاتے ہیں بیانات کرنے، ان کا سعودی میں درس ہوتا ہے، اور پاکستان میں اسلامک بینکنگ انہوں نے چالو کیا ہے۔ بہت بڑا کام کیا اسلامک بینکنگ کے اوپر، جس میں لون، سودی وغیرہ لینا کیسے کیا ہے، جائز ناجائز، ان کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو ایسا نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت سے لوگ تانا دیتے ہیں، نگیٹو کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ تو 4 شادی پہ بیان کرتے ہیں، 4 شادی بھی کی، ایسا ویسا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت بڑا کام لیا ہے، اور لینا تھا اللہ کو، اس لیے وہ 4 شادی نہیں کیے، ایک پہ اتفاق کیے، 1 شادی کیے۔ اور بھی کام ان کو کرنا تھا تو انہوں نے کیے۔ آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی حرج نہیں، آپ کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے 4 شادی اسلام میں کیسے کیا جائز ہے، نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب 4 شادی اس لیے نہیں کیے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کیوں کی؟ تو سب کا الگ الگ کیٹیگری ہوتا ہے، لیکن ضرورت سب چیز ہوتی ہے، ایسی بات نہیں کسی انسان کو بسکٹ کی ضرورت ہے، ٹکٹ کی، فرنیچر کی، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو۔ تو اسی طرح مولانا، علماء، مفتی الگ الگ کیٹیگری میں بیان کرتے، کیونکہ ہر معاشرے میں الگ الگ ضروریات ہوتی ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔